الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پورے رمضان تقریباً ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اگرچہ 27ویں رمضان کو قرآن پاک عموماً تراویح میں ختم ہوا ہے اور ہمارے درس کا خلاصے کا سلسلہ بھی وقتی طور پر 27 کو آ کر موقوف ہوا، لیکن جیسے کہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں سلسلہ درس جاری رکھیں، مجھے کہنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور درجات کی بلندی کا سامان ہوگا، علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، انسان کو کچھ اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ پہلے اولاً سورہ نور کی آیت نمبر 51 اور 52 پر تھوڑا سا درس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مختلف لوگوں کے سوالات آئے ہیں، پورے ورلڈ سے آتے رہتے ہیں، اور تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ کلام کریں گے۔ اب یہ چونکہ بات آئے گی تو میں ضمناً معذرت بھی کر لیتا ہوں، میرا اگر آپ واٹس ایپ کا ان باکس اگر چیک کریں تو تقریباً 1200 کے قریب میسج ایسے ہیں جو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھے، یعنی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور باقی جو کھلے ہوئے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2 3 4 10 20 25 40 میسیجز کا اگر میں جواب دیتا ہوں تو انہی میں سے 15 20 دوبارہ ریٹن کچھ نہ کچھ مزید پوچھ لیتے ہیں، پھر میں بعض اوقات ایسا کرتا ہوں کہ اوپر والوں کو چھوڑ دیتا ہوں، نیچے آتا ہوں، پھر ان کو لیتا ہوں، لیکن تعداد کم نہیں ہو پاتی۔ جیسے ہی واٹس ایپ میرا کھلتا ہے سینکڑوں کے قریب میسیج آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جواب دے سکیں۔ میں تقریباً ہر فارغ وقت میں جواب دیتا ہوں۔ فارغ سے مراد جیسے اب میں سحری کرنے کے لیے بیٹھا، ابھی سحری تیار ہو رہی ہے، 15 منٹ اس میں جواب دے دیے۔ اسی طرح ٹی وی پہ جب وقفہ آتا ہے تو ہر وقفے میں جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ اسی طرح سفر کر رہا ہوتا ہوں، جس سے گھر سے اسٹوڈیو آتا ہوں تو جواب دیتے رہتا ہوں۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو جواب میں تاخیر ہو جاتی ہے تو میری معذرت قبول کیجئے۔ انشاءاللہ جواب تو مل جائے گا، لیکن تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے نمبر عام کیا ہوا ہے۔ پورے ورلڈ سے تقریباً ایسے ایسے ملکوں سے آتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ جہاں جہاں سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو فنڈ کے سلسلے میں، ڈونیشن کے سلسلے میں میسیجز کرتے ہیں، تو بعض اوقات انہی تاخیرات کی بنا پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک تو کچھ اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور مفتی صاحب جواب ہی نہیں دے رہے، یہ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کوشش میری بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان میسیجز کو فوری طور پہ جواب دوں جن کے فوری طور پہ جواب دینا ضروری ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ تاخیر محسوس کریں تو میرا عذر قبول کیجیے گا۔ میں بھی آخر انسان ہوں، تقاضائے بشریت بھی ہوتے ہیں، تکلیف، بیماری، دیگر چیزیں، پھر فیملی ہے، پوری اسٹوڈیو ہے، پھر اکیڈمی کے معاملات ہیں، اور دیگر پھر مطلب اور بھی میرے معاملات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے روزگار کا سلسلہ بھی میں خود ہی کرتا ہوں، کسی کے نذرانوں پر یا کسی کی امداد پر نہیں چلتا ہوں، خوددار آدمی ہوں، تو اس لیے تمام امور دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اگر دیر ہو جائے تو درگزر فرمائیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے۔ درس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، محض مومنین کا قول ہوتا ہے جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان۔ تو کیا ہوتا ہے مومنین کا قول؟ ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہیں۔
تو اس میں ایک تو ادب بتایا گیا اور کامل مومنین کی شان بیان ہوئی۔ ادب یہ ہے کہ جب ہمارے مابین کچھ اختلاف ہو جائے، چاہے دو بزنس پارٹنرز کے درمیان ہوں، چاہے ماں باپ اولاد کے درمیان ہوں، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے خاندان میں دو گروپس کے درمیان ہو، چاہے محلے والوں کے درمیان ہو، دو دوستوں کے درمیان ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائیں، یعنی قرآن اور حدیث پر پیش کریں۔ خود اس کی صلاحیت نہیں ہے، اور لازم بات ہے کہ عام آدمی کو تو نہیں ہوتی، تو اہل علم سے رجوع کریں کہ بھئی ہمارے مابین فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور جب فیصلہ کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کا واضح حکم ہمیں سنا دیا جائے، تو پھر سرنڈر کرنے کا حکم ہے کہ ہاں بھی ہم نے سنا، ٹھیک ہے ہم اطاعت کریں گے۔ یہ حکم میرے خلاف آ رہا ہے، دوسرے کے فیور میں جا رہا ہے، وہ خوش ہوگا اور میں بظاہر ایک طریقے سے شکست کی طرف آؤں گا، لیکن میں قبول کرتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اب آپ کو مجھے یہاں احتساب کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا ہم باہم جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم بناتے ہیں؟ حکم مینز فیصلہ کرنے والا، جس کو ثالث بھی کہتے ہیں، جس کو فیصل بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو اپنے درمیان ایک حاکم کے طور پہ، ایک جج کے طور پہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی شرعی حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو کیا ہم خوش دلی سے قبول کر کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے، سامنے والا چاہے فتح کے احساس میں مبتلا ہو، چاہے ہم پر طنز کرے کہ بس مل گیا جواب، اس سے ہمیں تکلیف بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم مراد فلاح اور کامرانی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں مراد کو پہنچے، فلاح کو، کامرانی، مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو جب ہم احتساب کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے باہم جھگڑوں میں نہ اللہ کی تعلیم کو درمیان میں لاتے ہیں، یعنی نہ قرآن، نہ حدیث، نہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ پہلی تو آپس میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہر فریق جو ہے وہ اپنے آپ کو حق بجانب کہتا ہے، اور کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شوہر کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا، بیوی کہتی ہے میں نے ٹھیک کیا، کیسے فیصلہ ہوگا آپ دونوں کے درمیان؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے، بچے بیچارے ماں باپ کو دیکھ کے خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں، بات طلاق تک بعض وقت پہنچتی ہے، مار پیٹ تک پہنچتی ہے، اور قتل و غارت تک بھی پہنچتی ہے، اور تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بزنس پارٹنر ہیں، اسی طریقے سے انویسٹمنٹ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے نتائج ہم خود طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم چیزوں کو کرائے پہ لیتے دیتے ہیں اور جھگڑا ہوتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ہم ان لوگوں کو فیصل بنا لیتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، ہمارے اکثر گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ علم دین سے خالی ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹا ہم صلح کروا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تم بھی بیان کرو، تم بھی بیان کرو، پھر وہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات ان کا فیصلہ انتہائی غیر شرعی ہوتا ہے، جو مظلوم ہو اسی پر الٹا ظلم کر دیتے ہیں، اور اس طرح اپنی آخرت کو انتہائی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک غلط فیصلہ سامنے والے کی بعض اوقات پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ساری زندگی کے غم اور صدمے میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر مزید ظلم بڑھتا ہے، اور یہ تمام کے تمام معاملات میں قصوروار ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کا گھر کا بڑا ہونا، آپ دادا ہیں یا نانا ہیں یا آپ والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں، یہ آپ کو اختیار نہیں دے دیتا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، جبکہ آپ کو فیصلہ کرنے کا شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو، آپ کا رب فرما رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض گاؤں کے اندر پنچایتیں بنی ہوتی ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صاحب ہمارے سامنے جھگڑا پیش کرو، اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، ABC بھی نہیں آتی ان کو دین کی، وہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر کتنے غلط قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ وہاں کے ماحول کا رسم و رواج، اس نے برا کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرواؤ، اس کی بہن کے ساتھ ان کی شادی کرواؤ، یہ کفارہ ہے۔ بھئی بہن کا کیا قصور ہے، بیٹی کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی ناراض نہ ہو اگر کوئی میری بات سن رہا ہے، آپ کے لیے جہنم کا راستہ ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے، یہاں تو آپ
بڑی پنچایت لے کے بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک آپ کی تعظیم کر رہا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے، آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن میدان محشر میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، پھر پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم کورٹ میں کوئی چیز لے جاتے ہیں اور وہاں جھوٹ بول کے فیصلے کرواتے ہیں، وکیل ہمیں ترغیب دیتا ہے آپ ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا کریں، اتنا مرچ مسالہ لگائیں، تب آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ گواہ کیا حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہو۔ میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ ناپاک جملے کہے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا، اور صریح جھوٹ بولا، ان کے بھائی نے بھی جھوٹ بولا۔ تو ایسی صورتحال، اب کیا یہ ایسے فیصلے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب آنا چاہیے۔ آپ کے جب بھی جھگڑا ہو جائے کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہر ایک جھگڑے کو نہ بڑھائے، بلکہ جو بھی اس کو غلطی محسوس ہو اپنی تسلیم کر لے، دوسرے کی نظر انداز کر اور کہے چلو کمپرومائز کرتے ہیں، یہ سب سے بیسٹ سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جھگڑا بڑھتا ہے، اور اس میں بہتر ہوتا ہے کہ شرعی رہنمائی لی جائے، تو کسی اچھے مستند جو دارالافتاء اہل سنت کا آپ کے قریب ہو، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہاں کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، باقاعدہ ریٹن فتویٰ لیں، اور پھر اپنے مسائل کو اس کی روشنی میں حل کریں۔ اور اب یہ نہ دیکھیں کہ میرے حق میں آ رہا ہے یا میری مخالفت میں آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم ایک سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، لگتا ہے یار میرے خلاف آ رہا ہے، پھر دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر بھی خلاف، پھر تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں۔ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق کچھ دے دیتا ہے یا ہمیں اپنی فیور میں وہ فتویٰ آتا محسوس ہوتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں آپ ہی دیں، بس باقی دو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہر فیلڈ کے ماہر سے رجوع کیا جاتا ہے، جو عرصہ دراز سے کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں اور بے لوث ہوں۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں، کیا نقصان دے رہے ہیں۔ وہ اگر آپ ان کو بہت فائدہ بھی دے رہے ہیں، بات اگر وہ حق اور سچ کی کریں اور آپ کے خلاف اگر فیصلہ جا رہا ہے آپ کے خلاف کریں، ایسے لوگوں سے لیجئے۔ پیسے دے کے فتوے نہیں لیے جاتے، اپنی وجاہت پہ فتوے نہیں لیے جاتے، اپنے منصب کو بنیاد بنا کے سامنے والے کے قلب میں خوف پیدا کر کے نہیں لیے جاتے، بلکہ آپ بالکل کہیں کہ بھئی جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے وہ مجھے بتائیں، میری پرواہ نہ کریں، بالکل آپ بتائیں، اسے بے خوف کریں، اور پھر جو فتویٰ آئے پھر یہی کریں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کویسچن کرو، وہ آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وہ 12 میں نے آپ کو سنائی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اب فیصلہ آیا تو مان لیں فوراً۔ شوہر کو ماننا چاہیے، اگر بیوی کے خلاف ہے بیوی کو ماننا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے اگر بیوی فتویٰ لے آئے، شوہر انکار کر دیتا ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ بیوی اگر شوہر لے آئے بیوی کے خلاف، بیوی انکار کر دیتی ہے، اس کے گھر والے انکار کر دیتے ہیں۔ میری تو پوری زندگی اس قسم کے کیسز میں گزر گئی ہے، تقریباً زندگی کا حصہ اس میں گزرا ہے کہ بعض اوقات جب اپنے خلاف فتویٰ آتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ غلط روش ہے، ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی مدح اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اچھی موت، قبر میں راحتیں، میدان محشر میں عزت، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، پل صراط پر ثابت قدمی، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام۔ یہ ہے کامیابی۔ اور ان سب کا اگر میں ایک مجموعہ کہہ دوں تو اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے چند افعال اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ہم بعض اوقات ماں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، باپ کو، باس کو، حاکم کو، دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے۔ بعض اوقات تو ہم کسی کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں صرف اس کی تائید حاصل کرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کرم نوازی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، سرکار کی پرخلوص دعاؤں کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ان میں پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا،
اور حکم ماننے کے لیے لازم ہے کہ آپ کو حکم کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ رسول اس کے بارے میں کیا احکام بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، ان کی معرفت اور علم حاصل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تب آپ اطاعت کاملہ کر سکتے ہیں، ورنہ تھوڑی بہت ناقص معلومات کے ساتھ آپ اطاعت کریں گے تو باقی میں نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ کامل اطاعت درکار ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ علم دین باقاعدہ سیکھیں۔ ایک فرض علوم ہوتے ہیں جو فرض عین ہیں، وہ تو آپ لازم سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اگر بہنیں سن رہی ہیں وہ سیکھیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، شوہر حضرات سن رہے ہیں تو آپ سیکھیں تاکہ آپ اپنی زوجہ اور بچوں کو سکھائیں۔ نہیں سیکھیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں، آپ کی آخرت میں گرفت کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ اولین ذمہ داری ہماری نہیں ہے، آپ کی ہے۔ ماں باپ سرپرست ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ لہٰذا آپ علم دین سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، زوجہ سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، تو گھر کے اندر پھر برکات ہوتی ہیں اور ہم مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ حکم معلوم ہے لیکن کہنا نہیں مان رہا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے میدان معاشر میں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو جاہل گناہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کرنے کا گناہ، اور اگر جانتے بوجھتے کریں گے تو کم از کم ایک عدم اطاعت کا گناہ تو لکھا جائے گا، نافرمانی کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے احکام سیکھنا اور پھر پوری ہمت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم آپ کو پتہ چلا لیکن آپ کے ساتھ کچھ عذر بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، جیسے عورتوں کو نقاب کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے باہر کی جو بچیاں ہیں اب تو کورونا کی وجہ سے تو خیر سارے نقاب کر رہے ہیں، مرد تک نقاب کر لیا، وہ ماسک لگا لیا ہے، لیکن فرض کر لیں کہ وہاں پر اگر بچیوں کو پرابلم ہے، اسی طریقے سے میل ٹیچر سے پڑھنا یا فیمیل ٹیچر کا میل اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، اس میں اس طرح کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو پھر کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا شریعت مجھے کچھ رعایت دیتی ہے میرے ان اعذار کی بنا پر، ان پرابلمز کی بنا پر۔ تو ہماری شریعت بہت ہی نرم شریعت ہے، بہت ہی پیاری شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے، ہمیں وہ چونکہ آسانیاں نہیں پتہ ہوتی یا وہ آسانی بتانے والے ہمیں نہیں ملتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سخت مسئلے بتائیں گے، بس ان کے نزدیک یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، حالانکہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے۔ آپ میری قرب الہی کتاب پڑھیں، اس میں قرآن و حدیث کے بے شمار حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا یہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے اور یہی مزاج رسول بھی ہے، اور جو اس کے خلاف گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں تشریف لائیں، تو سخت مسائل ڈھونڈ کے نکال کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کو ذرا میرے وہ چیپٹر پڑھ دیں ایک دفعہ، تو شاید دل میں کوئی نرمی پیدا ہو، رعایت ہوتی ہے۔ تو ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تو یا تو رعایت نہیں پتہ ہوتی یا اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دین بہت سخت ہے، آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، پھر نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں دین کو چھوڑ ہی دو، بہتر ہے دنیا اختیار کرو، یہ غلطی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ دین سیکھیے اور ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں جو دین کو آسان انداز سے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو جوائن کریں، آن لائن کورسز کریں، اور اگر آپ فزیکلی طور پہ آ سکتے ہیں یہاں پر آ کے کورس کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں، بالکل ایزی ہمارا ٹیچنگ میتھڈ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی آپ عالم اور مفتی بن سکتے ہیں۔ بآسانی سے مراد ایسا حلوہ تو نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی سی محنت آپ کی شامل ہوگی۔ بہرحال کسی اور جگہ سے اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ وہاں پر آپ کو 100% تکلیف ہے تو ہمارے ہاں وہ 20% تک آ جاتی ہے۔ بہت ہی ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایزی میتھڈ ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا رزلٹ ہمارا معاشرے میں ہے، اور ہمارے یہاں کے فارغ شدہ بچے اور بچیاں مختلف اداروں میں پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا دل بڑا وسیع الحمدللہ، اہل سنت کا ادارہ ہونا چاہیے، بچے جا کے پڑھاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان بچوں سے اکتساب علم کر رہا ہے کسی بھی ادارے کے اندر، کوئی بھی آستانہ، کوئی بھی تنظیم، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں سے فرد تیار ہوں اور دین اسلام کی تقویت کا سبب بنے۔
تو اس لیے آپ بھی جوائن کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے تو ڈرنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ یا ہم دیکھیں نا، کسی سے ہم ڈرتے ہیں یا تو وہ بہت ہی ظالم قسم کا ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، یا بہت ہی شکل صورت کے اعتبار سے ہیبت ناک ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، یا جسمانیت کے اعتبار سے بہت بڑا، جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کو ڈر لگتا ہے اوپر ہی نہ گر جائے، بڑی بلڈنگ ایسا لگتا ہے اوپر ہی گر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے، اس کے جلال سے، کیونکہ جلال کا نتیجہ بھی عذاب ہے، اس کے غضب سے خوف زدہ ہونا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم ایک بے خوف سی زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہنس رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں جرت کے ساتھ، فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کی وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، مال دبایا ہوا اس پہ عیش کر رہے ہیں، وہ بیچارہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی خوف نہیں۔ یہ اس حکم کے خلاف، بے خوفی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا تقوی۔ تقوی کا مطلب ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنا، خوف زدہ رہنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، باطن کو، ظاہر کو پاک و صاف کرنا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں محنت تو ہے، اطاعت میں، اللہ کا خوف رکھنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، تو پھر انعام بھی تو بڑا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس سے ذرا میرے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں۔ میں بارہا کہتا ہوں، یہ آخری پوائنٹ بس، کہ جو تھوڑے بہت نیک عمل کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کوئی ایک مستحب کام اختیار کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اور کچھ کرنا میرے لیے ضروری نہیں رہا۔ میں افطار تو کرواتا ہوں رمضان میں، ہم نے سحری کروائی، ہم نے راشن تقسیم کیا، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، دسترخوان لگایا ہوا ہے ہم نے بیواؤں کی شادی کر دی، ہم نے 4 آدمیوں کو حج کروا دیا، میں ہر سال 50 آدمیوں کو عمرے پہ بھیج دیتا ہوں۔ 12ویں آتی ہے، میں بہت لائٹنگ کرتا ہوں، میں دیگیں پکا کے غریبوں مزاروں پہ کھلا دیتا ہوں، مزار پہ چادر چڑھا دیتا ہوں۔ بھائی جان، یہ سب کام مستحب ہیں، یعنی مستحب کا مطلب ہوتا ہے کریں گے اور وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، واہ واہ مقصود نہ ہو، ورنہ تو عذاب ہے آپ کے لیے۔ جو نیک عمل کو دکھاوے کے لیے کرے، تعریف کے لیے کرے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر ثواب دور کی بات، شدید قسم کا عذاب ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا ایسا شخص۔ اور میں نے اکثر دیکھا نام و نمود ہوتا، اور یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی آپ زکوٰۃ فطرے سے کھانا کھلا رہے ہیں، کون آ کر بیٹھ رہا ہے؟ ہر چرسی، موالی، بد مذہب، غیر مسلم، رکشہ ٹیکسی والے سب کھا رہے پی رہے ہیں اس کے اندر، حالانکہ وہ خاص غریب کا حق ہوتا ہے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے بہرحال کہ اگر کوئی فرض کر لیں اخلاص سے یہ کام بھی کرتا ہے تو زیادہ زیادہ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، مطالبہ شرعی نہیں ہے اس چیز کا، مستحب ہے۔ لیکن جو فرض ہے، جو واجب ہے، اسی طرح جو حرام اور مکروہ تحریمی ہے، فرض واجب کا کرنا لازم، حرام مکروہ تحریمی سے بچنا لازم، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انعام ہمیں وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے ہم چاہیں گے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، اللہ نے اس لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف آئیں، اس کے رسول کی طرف آئیں، معیار شرع کی طرف آئیں، قرآن کے سٹینڈرڈ جو قرآن نے قائم کیا اس کو اختیار کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں کام۔ اسی لیے میں بار بار آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، میں نے پہلے بھی سمجھایا اپنے دروس میں، بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کسی نعت خان کو عزت دیکھی، اس کا نام سنا، جی میرا بچہ نعت خان بن جائے۔ میں نے پچھلے دروس میں بھی آپ کو سمجھایا، نعت خان ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، اور آج کل کے دور میں خاص طور پر ایک تو ریاکاری سے نعت خان بن جائے بہت ہی مشکل ہے۔ ریا یہ شوبز ہے، سمجھ لیجئے کہ شوبز کے اندر کیمرے کے سامنے آ کر بہت مشکل ہوتا ہے، واہ واہ، پھر نوٹ، ڈالر، پاؤنڈ، جتنا زیادہ اتنا ہی انسان پھر مطلب پیسے کے لیے، عزت اور شہرت کے لیے۔ مجھے کسی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ میں کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم جس طرح ظاہری علوم پر توجہ کرتے ہیں، ایسی باطنی علوم پر بھی ہماری توجہ ہوتی ہے۔ میری قرب الہی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جیسے علماء کو تو ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے راہ ہدایت نکالنی ہی ہوتی ہے، ہم اس نظر قائم نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو مصلح ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ قلب میں ایک جہت سے بدگمانی رکھ کر اسے سبب اصلاح بناتا ہے۔ تو آپ اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نعت خان بنا لیں،
تو وہ بیچارہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہوگا. اور پھر میں نے اکثر نعت خوانوں کو بے عمل دیکھا ہے. بہت ہی کم ایسے ہیں جو پابند نماز ہیں، داڑھیاں نہیں ہیں بعضوں کے تو آپ دیکھیں، اور ہر طرح کے خطائیں گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عزت مل رہی ہے. ان تمام خطاؤں اور فسق و فجور کے باوجود آپ ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، بھاری لفافے بھی دیتے ہیں، ان کو اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے پھر اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کی؟ اس روش پہ چل پڑیں. اگر آپ اپنے بچے کو اس طرف لائیں گے اور اس کی باطنی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا، آپ کا بچہ بھی تباہ ہوگا. اور یہ پچھلے درس میں بھی ہم نے کہہ دیا، صرف نعت خوان ہونا اخروی لحاظ سے کسی درجے کا آپ کا حامل نہیں ہو سکتا. حسن ظن تو آپ 50 قائم کر سکتے ہیں. یہ تو پھر ایک بیواؤں کی مدد کرنے والا بھی سوچے یار بس اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ بڑا میدان معاشر میں بہت عزت دے دے گا، باقی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کوئی منصب ایسا نہیں ہے نعت خوان ہونا کہ قرآن نے حدیث نے بڑے اس کے فضائل بیان کیے ہوں. عالم کے ہیں، خوف خدا رکھنے والے کے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے کے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے کے ہیں، صرف کوئی نعت خوان ہونے سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچے کو پھر تمام اوصاف کا حامل بنائیں. اس کے بعد پھر ریاکاری کی شدید مذمت اور نفرت قلب میں ڈالیں، پھر اس پر خطر راستے پہ اس کو ڈالیں. بچ جائے تو اس کی قسمت ہے، اور پھنس جائے تو پھر آپ میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ پچھتا رہے ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ میرا بچہ اسٹیجز پر نعت پڑھے. وہ نعت پڑھے، بالکل پڑھے، لیکن میں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہوں گا، مفتی بنانا چاہوں گا. اب آپ کہیں گے جی عالم مفتی بھی تو ریاکاری کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے، لیکن عالم مفتی بننے میں علوم حاصل ہوتے ہیں. اس میں وہ حدیثیں آتی ہیں، وہ قرآن کی آیات سامنے آتی ہیں جن میں ریاکاری کی مذمت ہے، جن میں تقوی کی تعلیم ہے، جس میں پرہیزگاری کی تعلیم ہے. انہیں پڑھتے پڑھتے ہی انسان جو ہے وہ بہت اچھا اپنی باطنی اصلاح کر لیتا ہے. اپنے بچے کو صرف نعت خوان بنا دیں. اب نہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ رسول کی اطاعت کی طرف آ رہا ہے، نہ حدیثیں پڑھ رہا ہے. وہ کس طریقے سے اپنی باطنی تربیت کا اہتمام کرے گا؟ یہ بس ہمارا سمجھانا مقصود ہے. بعض ہمارے بھائی بہن یہ نہ سوچیں کہ مفتی صاحب تو نعت خوانوں کے پیچھے پڑ گئے. ایسا نہیں ہے. نعت خوان، میں نے بارہا کہا، نعت خوانی بھی مجھے محبوب، اور نعت خوان بھی ہمارے مسلمان بچے ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہم جو اللہ نے ایک منصب ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں جو میں اہل سنت میں ایک بہت ہی بڑا ان کا ایک اثر دیکھتا ہوں، اور اس اثر کو مس یوز کیا جا رہا ہے خود ان کی ذات کے لیے، وہ نقصان کا باعث، اور اس سے اجتماعی طور پہ اہل سنت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے. صرف نعت پڑھ کے ہم کہیں جی ہم نے عشق رسول کی شمع روشن کر دی، وہ قلبی طور پہ آپ قلبی میلان تو پیدا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں، نہ وہ نماز کے قریب آتا ہے. اگر آ بھی جائے، فرض کر لیں آپ نے ترغیب دے دی، اس کو علم کون سکھائے گا؟ تو یقینی سی بات ہے علم ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. تو اسی طرح یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ایک وصف آپ کو حاصل ہو گیا، آپ قرات بہت اچھی کرتے ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، اب نہ فرض علوم سیکھیں نہ کچھ سیکھیں، مختلف اسٹیجز پہ بلایا جاتا ہے، قرات کرتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں، روتے ہیں، بہت ان کو نذرانہ دیتے ہیں. یہ کامیابی ہے؟ تو پھر وہی بات ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. لائیے ایک دلیل لے آئیے. یہ صرف آپ کا خوش الہانی سے نہ یہ قرات کرنا، لوگوں کو تڑپا دینا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دینا، یہ آپ کو آخرت میں قرآن و حدیث کی اس تعلیم کے روشنی میں درجات دلوا دے گا، اور باقی کوئی احتیاط نہ کرنا. ہاں وہی بات ہے کہ تربیت ہے، آپ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، گھر والوں کو علم سکھاتے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، پھر یہ ایک اضافی خصوصیت ہے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو بیان فرمائیں ان پہ ہمیں توجہ کرنے چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے سب سے پہلے، پھر میری نسلوں کو، میرے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق دے، اپنا خوف عطا فرمائے، تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت کی توفیق دے، خوف عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور جب بھی ہمارے مابین کوئی اختلاف ہو تو ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو بنیاد بنائیں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مکتبہ الفرقان پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے متمنی خواتین و حضرات کے لیے زینت الفقہاء مفتی محمد اکمل مدنی زیدہ مجدہو کی کتاب بنام قرب الہی، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و احادیث سے اخذ شدہ صحیح تعلیمات تصوف، بے شمار شیطانی وساوس کا ازالہ، جعلی اور دھوکے باز پیر و فقیروں کی نشاندہی، احوال و اصلاح قلب، ظاہری و باطنی گناہوں کی معرفت،
مرشد کامل کی تلاش، آداب مرشد کامل اور فنا فی المرشد کا مفہوم و تحصیل۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ muftiakmal.org کا وزٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0313221048۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن تمام ہوا تو ہم نے آخر میں کچھ کویسچنس کا اہتمام کیا ہے جو مختلف جگہوں سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ کچھ منٹ انشاءاللہ کویسچنس لے لیتے ہیں۔ ایک بہن ہماری فاطمہ قریشی نے کویسچن کیا کہ روزوں کا فدیہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کسے دینا ہے، کب دینا ہے، سال بھر میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ مکمل جواب ارشاد فرمائیں اور کتنا دینا ہے یہ بھی بتائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی روزہ رکھنے پر نہ ابھی قدرت رکھتا ہے نہ فیوچر میں کبھی قادر ہوگا، جیسے بہت ہی بوڑھا شخص کے ضعیف اور نازار ہو چکا ہے، نہ اب صحت کی امید ہے نہ آگے توانائی کی امید ہے، یا کوئی بہت ہی مستقل بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی بیماری سے افاقہ ممکن نہیں ہے، تو وہ وقتی طور پہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور فیوچر کے بارے میں بھی ایسا ہے تو ان کو فدیہ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی وقتی طور پر بیمار ہے بعد میں صحت مل جائے گی، ابھی وقتی طور پہ ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے بعد میں طاقتور ہو جائے گا، تو پھر فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر آپ دے بھی دیں گے تو یہ نفلی صدقہ ہے، فدیہ نہیں بنے گا۔ ایسے لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ واقعی شرعی عذر ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ نہ بھی رکھ سکتے ہیں نہ مستقبل میں، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار۔ جو بھی آپ گھر میں 2.5 کلو جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کا 2.5 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ باہر والے اپنے حساب سے حساب کریں، اگر آپ UK میں رہتے ہیں تو آپ 2.5 کلو آٹے کی قیمت پاؤنڈ میں لگائیں، امریکہ والے ڈالرز میں، کینیڈا والے ڈالرز میں، اور دبئی والے جو ہیں وہ دراہم میں، سعودی عرب والے ریال کے اندر لگائیں، کویتی دینار جیسے ہے تو وہ کویت والے دینار کے اندر لگائیں، پھر اس کو چاہے آپ ہندوستانی یا پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے ہندوستان پاکستان بھیج دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ سال میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور کسے دینا چاہیے؟ یاد رکھیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے یعنی وہی مصارف ہوتے ہیں، یعنی آپ شرعی فقیر کو دیں گے جو مالک نصاب نہ ہو، اسی طرح غیر سید ہونا چاہیے۔ اگر رشتہ داروں میں دے رہے ہیں تو جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن ساس سسر داماد بہو ماموں چاچا خالہ پھوپھی تایا چچا، ان سب کو دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا کویسچن کیا یہ سید محمد بلال حیدر صاحب ہیں، کراچی سے تعلق ہے، کہتے ہیں کہ مزار سے ملنے والی چادر اپنے مرحومین کی قبروں پر ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو بھی کوئی بابرکت انسان ہوتا ہے جہاں پر ہوتا ہے اس کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو اہل اللہ ہیں جن کو غیبی امور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیا کرتا ہے، انہوں نے رحمتیں اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی ہیں، نزول فرشتوں کا نزول دیکھا ہے اور نور ہر طرف دیکھا ہے، تو بہرحال بابرکت، تو جو اطراف کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کپڑا ہے کوئی چیز ہے جو مزار پر ہے اسے بابرکت تصور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حصول برکت کے لیے پھر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب غسل دیا گیا، جب سرکار نے عورتوں سے فرمایا جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا، جب فارغ ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے اپنے ایک تہبند دیا اور فرمایا اسے ان کے کفن میں رکھ دیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں فرمایا؟ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، صحیح ترین حدیث ہے، کیوں سرکار نے فرمایا؟ اکابرین نے شرح یہی بیان فرمائی کہ وہ کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مس ہوا، اس میں برکت پیدا ہوئی، تو اس لیے آپ نے رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ اوپر نہ رکھیں بلکہ اندر آپ کفن کے ساتھ شامل کر دیں اس کو، تو انشاءاللہ برکت ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن مزار واقعی بزرگ کا ہونا چاہیے۔ آج کل ڈبے جعلی قسم کے لوگوں کے مزار بنے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ادھر کوئی برکت وغیرہ نہیں ہوتی۔
یہ ریاض احمد خلیلی صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی نے منت مانی پھر پوری کرنا بھول گیا، اب یاد بھی نہیں کہ کس بزرگ کے نام یا کون سی منت مانی تھی، تو اب شرعی رہنمائی فرمائیں تاکہ یہ منت کیسے پوری کی جائے۔ دیکھیں جب یاد ہی نہیں تو آپ اس کے مکلف نہ رہے، تو اس لیے چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، اور جب یاد آ جائے ٹھیک ہے، نہیں یاد آئے تو چھوڑ دیجیے گا۔ حارث خان صاحب ہیں، انہوں نے واقعاً سے 2 کویسچن بھیجے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے کہ نہیں، ڈیجیٹل کرنسی جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے، اور شرعی اصول بھی یہ ہے، جب تک آپ گورنمنٹ اس کو لیگل نہیں کر دیتی، یہ خلاف قانون رہے گی، غیر قانونی رہے گی، اللیگل رہے گی، اور اللیگل کام میں انوالومنٹ شریعت منع کرتی ہے۔ آپ کروڑوں روپے اس میں لگا دیں گے، گورنمنٹ کو نہ ٹیکس پہنچے گا نہ کچھ، آپ کے ملک کا نقصان ہے۔ سارے اس میں لگ جائیں، دیکھیں اپنا پیسہ بچانے کے چکر میں کہ کون گورنمنٹ کو ٹیکس دے، ملک کا تو دیوالیہ نکل جائے گا، یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ خدا را اپنے ملک کی حفاظت کریں، اسلامک ورلڈ میں یہ واحد یہ ایٹمی پاور ہے، اپنے ملک کی قدر کریں، اس کو کھوکھلا نہ کریں، اس کی جڑوں کو کوشش کریں جس طرح بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو سپورٹ کریں، اس کو سنبھالیں۔ تو اب یہ سب اس میں لگ جائیں گے، یہ مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ ہیکرز اتنے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، آپ کا ہیک کر لیں سب کچھ۔ تو اب چونکہ گورنمنٹ نے اس کو اون نہیں کیا ہے، اپنی سرپرستی میں اس معاملے کو نہیں لیا، تو کسی سے آپ فریاد ہی نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ محروم ہو گئے۔ تو ایسی چیز کہ جس میں اچانک آپ کا سب کچھ چھن سکتا ہو، اس کو غرر اور دھوکے میں مبتلا ہونا کہتے ہیں، اور جہاں غرر کا امکانات ہو وہاں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا منع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ بالکل اس کو ابھی آپ نہ کریں۔ تو کہتے ہیں دوسرا کویسچن یہ کرتے ہیں، اگر کوئی بینک لون دیتا ہے اور ہر بینک کے ساتھ جو مفتی صاحب کام کر رہے ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا لون ٹھیک ہے، تو کیا لے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اگر وہاں پہ کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر کام کر رہے ہوں اور آپ ان سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو لون کی پروڈکٹ ہے ان کی کیا یہ صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یس ہم نے دیکھ لیا ٹرمز کنڈیشن بالکل آپ اس کی روشنی میں یہ لون لے سکتے ہیں، تو بس پھر آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی رہنمائی کرنے والے باقاعدہ مفتی صاحب نہیں ہیں تو پھر کسی بھی چیز کو خالی اسلامی لون اور فلاں لون یا دھوکے اور لولی پاپ منہ میں دینا، یہ بالکل مطلب دھوکہ دہی ہے۔ سود کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو اسلامی نام دے رہے ہیں، خود بھی اپنا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے اس سے آپ اجتناب کریں۔ یہ عمیر خان کاکڑ صاحب ہیں، ان کا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں انوالومنٹ ہماری جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جو عام بینکنگ ہے اس کا آلٹرنیٹ فی الحال اسلامک بینکنگ ہے۔ یقیناً ہم جو آج کل موجودہ صورتحال ہے، جو پیسے کا لین دین، جو بینکنگ کا نظام ہے، اسے ٹوٹلی 100% اسلامک نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت ہمیں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تب ہم کہیں جا کے اس کو شرعی طور پہ درست قرار دیتے ہیں۔ اس کو اب ایک بات اور میری سمجھ لیجئے، ایک چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے، ایک چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے براہ راست ثابت نہیں ہوتی، تو پھر جو مجتہدین ہیں وہ اس پہ کلام کرتے ہیں، یا ان کے جو پھر مقتدی ہوتے ہیں، جو ان کے متبعین ہوتے ہیں، جیسے جدید مسئلے آتے رہیں گے وہ ان پر کلام کریں گے۔ جیسے اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قرآن و حدیث میں ایک بات نہیں لیکن آپ اپنا قول بیان کرتے ہیں، تو یہ جو قرآن و حدیث کے علاوہ مجتہدین یا ان کے متبعین اپنا قول بیان کرتے ہیں، اس کو نص مذہبی کہتے ہیں، نص مذہبی۔ تو 3 چیزیں ہیں حکم ثابت کر رہی ہیں، قرآن، حدیث، نص مذہبی۔ بینکنگ کے نظام میں جو زیادہ تر تبدیلی ہوتی ہے وہ نصوص مذہبیہ کے اندر ہوتی ہے، اور ان میں ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو عرض کیا ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو اسلامک بینکنگ کے اندر جو شرعی ایڈوائزرز ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، اب وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اسلامک بینکنگ شرعی تقاضے کے مطابق ہے، اور اس میں اگر تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا تو ہم نے اس کا یہ متبادل حل نکال لیا ہے، تو آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں اور بلا جھجک اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب میدان محشر میں آپ کی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اسی کا مکلف بنایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔
تو یہ اس لیے تو نہیں فرمایا کہ سوال کرو پھر جواب جب دے دیں تو سوچو کہ میں اختیار کروں نہ کروں، بھئی اسی لیے تاکہ آپ ان سے پوچھیں اور اختیار کریں، اور جب اختیار کریں گے تو اللہ نے آپ کو ادھر بھیجا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی غریب بھی فرما لے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یقینی سی بات ہے آپ نے اللہ کا حکم مان لیا، اب جو وہ دے رہے ہیں جواب اس کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بشیر احمد راٹھر صاحب کہتے ہیں مجھے ایک راہبر کی تلاش ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی بارہا کی ہے، میری کتاب قرب الہی پڑھیں، آپ سب سے پہلے آپ اس کو پڑھیں۔ وہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ ایک کامل رہنما کون ہوتا ہے۔ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ، اس کے تقاضے کے مطابق تھوڑا اپنے اندر فکر، سوچ، عمل اور قلبی احوال کے لحاظ سے چینج پیدا کر لیں، اس کے بعد کسی جعلی اور ڈبے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے نہیں، آپ کامل آدمی کے ہی ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ آزمائش شرط ہے، یہ اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا، یہاں رجوع کریں، آپ فوراً سے پیشتر اس کتاب کو منگوائیں اور مطالعہ کریں۔ اور میں بارہا کہتا ہوں یہ کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں ہے ایک دفعہ پڑھا تو چھوڑ دیا، بلکہ آپ پہلے تو ایک دفعہ A to Z پوری کتاب ختم کریں، انشاءاللہ بہت سی نئی باتیں آپ کو ملیں گی۔ یوں نہیں کیا یہاں سے پکڑا وہاں سے چیپٹر اٹھایا یہ اور ایک مجموعہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں اس میں تجربات، مشاہدات، اس میں سوچ اور فکر کی گہرائی آپ کو نظر آئے گی، کتب تصوف کا فیض، قرآن کا سب سے زیادہ، حدیث کا سب سے زیادہ فیض آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر جب آپ انشاءاللہ اس کا 11ویں چیپٹر پہ پہنچیں گے، تلاش مرشد کامل کے اوپر، اس میں جو پھر ہم نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں جو اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے یا اتر رہے ہیں، تو ان میں سے کسی کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن اس پہ شاید نام نہیں لکھا، یہ اچھا ردا خالد بہن ہے ہماری، یہ کہتی ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ عورت سر پہ دوپٹہ نہ اوڑھے تو شیطان اس کے ساتھ معاذ اللہ زنا کرتا ہے، اور کیا دوپٹہ سر سے اتار دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں، کہیں یہ نہیں آیا معاذ اللہ کہ دوپٹہ اتار دے تو شیطان اس سے زنا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے دوپٹہ سر پہ لپیٹ کے رکھیں، جیسے اتاریں گے زنا شروع ہو جائے گا۔ تو نہاتے ہوئے کیا کریں گے پھر، اور سوتے ہوئے بھی دوپٹہ؟ چولہے کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے وپڑے ہٹانے ہوتے ہیں، نائلون کے دوپٹے ہوتے ہیں، فوراً آگ پکڑ جاتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں۔ جو اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں وہ انتہائی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور ان پہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ شرعی احکام بیان کرنا کوئی آسان کوئی ہے؟ یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ آسان نہیں، پل صراط ہے، ہم پل صراط پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اب جو نتھو پتو ہیں، ABC آتی نہیں، کوئی بھی چیز چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ بس یہ 100 کے پاس پہنچ گئی، 200 دیکھو، 1000 نے اس کو دیکھ لیا۔ اتنی پوسٹیں ڈلی ہوئی یوٹیوب پر، الٹی سیدھے عنوانات، اور اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ تو آپ کا کلک کرنے کو دل چاہے گا، اور اندر خرافاتیں بھری ہوئی ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ آپ صرف اپنی مطلب سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے، اور وہاں سے مال سمیٹنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے، کیونکہ غلط مسئلے بتا کے حرام کھائیں گے تو آپ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ لیکن چاہیے بس الٹی سیدھی باتیں، اور ہمارے لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ اسی طرح دوپٹہ اتارنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو آپ دوپٹے کی بات کر رہے ہیں، اگر فرض کر لیں کوئی مرد ہے وہ اس نے وضو کیا اور پھر وہ کپڑے بدلتا ہے، پورے جسم کے کپڑے اتار دیتا ہے، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب نہیں ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر رمضان میں میاں بیوی دونوں کا روزہ نہ ہو تو کیا وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ اب روزہ نہ ہو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ چلیں تصور کر لیتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر ہے جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، تو بالکل پھر جسمانی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ دونوں ہی روزہ نہ رکھیں۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ صحت مند ہے اور ویسے روزہ نہیں رکھا تو ان کا تو روزہ نہ رکھنا حرام، اور پھر ایسے امور میں انوالومنٹ کے جو روزے کے منافی ہیں اگرچہ روزہ دار نہیں ہیں، یہ اور زیادہ مکروہ، تو اس لیے روزہ رکھنے کا حکم ہوگا اور روزہ رکھیں، ایسا نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں یہ فبیہا مانو فضا ان کا نام پتہ نہیں، یہ شاید نک نیم ہوگا، کیا عورتیں مردوں یعنی علماء کا بیان سن سکتی ہیں باقاعدہ ان کو دیکھ کر، اور نعت خوانوں کی نعت ان کو دیکھ کر سن سکتی ہیں؟
اسلام میں تو یہ نامحرم کہلائے، جی بالکل نامحرم ہے، لیکن اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ عورت اور مرد کی نظر میں الگ حکم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو بے پردہ کسی اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، یا یہ کہے نہ میری اچھی ہے نہ بری نیت، ویسے نظر ڈال ہی نہیں سکتا، حرام ہے۔ لیکن عورت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے جب تک کوئی برا خیال نہ آئے۔ اور پھر معظم دینی اگر ہوں، جیسے بیان سننا ہے، کوئی ٹی وی پروگرام آپ دیکھ رہی ہیں یا نعت خوان ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ہاں اگر دل میں برا خیال آتا ہے یا اس کو دیکھ کر کوئی خدا نہ خواستہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پھر آپ کے لیے ممنوع ہوگا۔ ایک ہیں حافظ ظہیر احمد جوکھیو صاحب، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منت مانی ہو کہ صدقات وغیرہ کروں گا، پھر نہ کر سکے تو کیا کرے؟ یہ ضلع ٹھٹہ سندھ سے انہوں نے کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں اگر منت مانی تھی باقاعدہ اور پھر اس کو نہیں کیا تو اس کا وقت نہیں گزرتا، یعنی یہ کبھی قضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعے کو 1000 روپے صدقہ کروں گا، کام ہو گیا، جمعہ بھی گزر گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ جمعہ گزر گیا تو جی زکوٰۃ ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتے، اب آپ منت پوری کر لیں، بعد میں دے دیں۔ تو جب بھی زندگی میں موقع ملے فوراً دیں، کیونکہ جب منت پوری ہو جاتی ہے، اب منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آپ نے مقید کیا ہے، یہ کام ہو گیا تو میں خرچ کروں گا، یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائے تب، پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر کام کے، بس یوں کہہ دیا بھئی مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 1000 روپے صدقہ کرنا لازم ہے، تو وہ فوراً لازم ہو جائے گا اور آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ اب کبھی بھی جب موقع ملے آپ کو کرنا ہوگا، دونوں صورتوں میں کرنا ہی ہے، تو آپ یاد رکھیں اور اس کو بعد میں ادا کریں۔ ہاں اگر آپ نے کوئی دن مقرر کیا تھا اور پھر کوئی خاص وقت، جیسے آپ نے کہا اس رمضان میں اعتکاف کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اعتکاف کروں گا، کام ہو گیا، اس ماہ کا اعتکاف آپ پر لازم تھا، یعنی آخری 10 دن کا اگر آپ نے منت مانی آخری 10 دن کا لازم تھا لیکن نہیں کیا تو تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوں گے، لیکن بعد میں آپ کو اعتکاف کرنا ہوگا۔ سید اسد علی صاحب کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی داڑھ کی وجہ سے حالت روزہ میں نمک مرچ ڈر کی وجہ سے روزے کی حالت میں نمک مرچ ہنڈیا کا چیک کرتی ہے تقریباً 30 سال سے، کیا یہ جائز ہے؟ روزہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں شوہر کے ڈر کی بنا پر عورت چکھ سکتی ہے، لیکن چکھنے کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ پورا حلق سے نیچے اتار لینا کہ بھئی تھوڑا سا بوٹی چکھ لو، کھائی اتار لی، یا نمک تھوڑا سا شوربہ یوں منہ میں لیا اور اس کو پی لیا، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے، شوہر کا ڈر کم ہونا چاہیے۔ شوہر تو کیا کرے گا، زیادہ مارے گا پیٹے گا، اگر جاہل قسم کا ہوا اللہ تعالیٰ سے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ اگر آپ نے روزے توڑتی رہیں تو اس پہ بعض اوقات کفارے لازم ہوں گے، اور وہ آپ نے کیے نہیں، مر گئیں، اب کیا شوہر آگے بچائے گا؟ تو یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ۔ اور ایک چکھنے کا مفہوم ہوتا ہے صرف زبان پر رکھنا اور ذائقہ محسوس کر کے پھر تھوک دینا، حلق سے نیچے نہ اترے۔ شوہر کے ڈر کی وجہ سے یہ والی صورت، سیکنڈ جو صورت ہے جائز ہے، پہلی کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ چاہے شوہر مارے پیٹے، وہ ظالم کہلائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا۔ میرے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں، شوہروں نے بیویوں کے ساتھ اسی طرح بیجا ڈر اور دیگر معاملات رکھے اور فالج پڑ گیا، اور اب سب پیشاب وغیرہ بستر کے اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ گئے، ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو ایسے شوہر جو مجھے سن رہے ہیں جو اس قسم کے جاہل خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ بھی بڑی معذرت چاہ رہا ہوں اس لفظ کے استعمال کرنے پر، کہ جو بات بات پہ بیویوں کو بال پکڑتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، گھونسے مارتے ہیں اور اپنی مردانگی دکھاتے ہیں، اور باس کے سامنے پہنچے تو یوں بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کوئی پولیس والا سارجنٹ روک لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، رینجرز اگر روک لے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کوئی طاقتور آدمی گھونسا مارے تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، سارا زور آپ کا بیویوں پہ چلتا ہے۔ شرم و حیا کرنی چاہیے، یہ جانوروں والا طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خادم کو مارا نہ کبھی کسی زوجہ کو مارا ہے۔ آپ ٹوٹ پڑتے ہیں بیویوں کے اوپر، وہ یہ کمزور مخلوق آپ کو ملتی ہے، تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یہ آپ کا سارا زور جا سکتا ہے، ایک فالج کا اٹیک، ایک خطرناک ایکسیڈنٹ، یا اگر آپ مر گئے تو معافی تو آپ نے مانگی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بشارت دے دیتا ہوں اس چیز کی، میدان محشر میں بیوی بھی کھڑی ہوگی اور آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو ظلم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیوی کو اختیار دے گا، اس کی نیکیاں لے لو، جتنا اس نے ظلم کیا وہ نیکیاں نکال لے گی۔ اگر آپ کی نیکیوں سے اس کا معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے،
وہ برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، بیوی جنت میں جاری ہوگی اور آپ جا رہے ہوں گے جہنم میں۔ اس وقت بھی گھوسا دکھا دیجیے گا کہ دے میری نیکیاں واپس، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، خوف سے آپ کا، ندامت سے، شرم سے چہرہ جھکا ہوگا۔ اور شرم کریں کہ آپ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہیں، آپ کے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے۔ مجھے امید ہے اس پر بھی مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے بہت سارے، اور بند کرو یہ، اور یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ زور جو ہے نا آپ جو ہم پہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بیویوں پر، یہ زور ٹوٹے گا ایک دن، بہت برا ٹوٹے گا۔ یہ غضب نہ دکھائیں، یہ جرت جو آپ دکھا رہے ہیں نا، جا کے کسی طاقتور آدمی کو جا کے ذرا اس کے پاؤں پہ پاؤں زور سے ماریں، چھیڑ کر دیکھیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ہاسپٹل تک جب پہنچائے گا تب آپ کا یہ اندر کا تکبر اور غرور ختم ہوگا۔ یا پھر آپ انتظار کریں، اللہ کی مار کا انتظار کریں، دماغ کی رگ پھٹے گی، آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، آپ بستر پہ گریں گے، فالج، پیشاب، سب ادھر، سب کچھ، چیخیں گے، چلائیں گے، گندگی میں سارے رات پڑے ہوں گے، گھر والے سو رہے ہوں گے، آپ بلا رہے ہوں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو ہمارے جملے پھر سمجھ میں آئیں گے۔ آپ کو ابھی تو غصہ آ رہا ہے آپ کو، پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک یہ سید اسد علی صاحب کہتے ہیں، اچھا یہ تو ان سید اسد علی صاحب کا سوال تھا۔ محمد بلال کہتے ہیں کہ مجھے ایک بینک کا نام لکھا ہے کہ بارے میں گائیڈ کیجئے کہ بہت سے علماء حضرات اسے اسلامک بینک کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کسی پرٹیکولر بینک کا نام تو نہیں لوں گا، میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے کہ جہاں کوئی شرعی ایڈوائزر مفتی صاحب موجود ہوں ان سے مشورہ کر کے آپ اسلامک بینکنگ پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایک کویسچن بس اور لے لیتے ہیں کیونکہ اب ٹائم بڑا کم ہے، کل انشاءاللہ میں زیادہ کویسچنز لے لوں گا، بلکہ کوشش کریں گے ہم کویسچن لے لیں گے، کل درس رہنے دیں گے، صرف کویسچنز لیں گے۔ عطیہ شیخ ہیں بہن ہماری، یہ کہتی ہیں اگر کسی دن کی تراویح رہ گئی تو کیا نماز کی طرح تراویح کی بھی قضا پڑھی جائے گی؟ دیکھیں بس ایک اصول یاد رکھیے گا، قضا ہوتی ہے 5 فرض نمازوں کی اور وتر کی، باقی کسی کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ سنت موقدہ چھوٹ گئی، غیر موقدہ، نوافل رہ گئیں، تراویح رہ گئی، عید کی نماز رہ گئی، ان کی قضا نہیں ہوتی، جان بوجھ کے نہیں قضا کرنی چاہیے لیکن رہ گئیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے، یہ سلسلہ ہمارا آخری رات تک رہے گا۔ میرا ارادہ یہی تھا، مطلب یہ کہ اکثر ایسی ہوتا ہے 27 کے بعد درس بند ہو جاتے ہیں، پہلے سالوں میں بھی ہمارا ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن آج اب کی دفعہ میں نے ارادہ کیا، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، ہمیں آخر تک جانا چاہیے، تو آپ بھی تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف رکھا کریں، خود بھی دیکھا کریں، دوسروں کو بھی دکھایا کریں، اور بعد میں یوٹیوب پہ بھی ڈل جاتا ہے، لائیو میں اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، پھر یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ لیا کریں اور دوسروں کو ترغیب دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے مالک مولا ہم سب بھائیوں بہنوں کا اس درس قرآن میں اور مسائل کی نشست میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام سننے والے دیکھنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہم نے بڑے قصور کیے ہیں، کچھ تنہائی میں، کچھ بے تکلف دوستوں کے درمیان، کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کچھ اعلانیہ طور پر انتہائی بے حیائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، میرے مالک اس رمضان کی مبارک ساعتوں کی برکت سے ہمارے تمام قصور معاف کر دے، ہمیں ان پر نادم اور ندامت اور شرمندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان پر توبہ، کامل توبہ کی توفیق دے دے، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں ہمارے پورے گھر والوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پیار و محبت سے ایک دوسرے کو ترغیب دینے، خصوصاً فجر میں ایک دوسرے کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرما۔ نماز خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو رونے، افسوس اور نادم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے، ان کی برکات سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما، اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے پر استقامت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ میرے مالک گناہوں کے راستے سے نفرت عطا فرما، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما، بروں کی صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں پر دوسرے کو دیکھیں تو پیار کی نظر سے دیکھیں، قہر بھری نظروں سے نہیں،
لہجے نرم دے دے، سخت اور جھڑکنے والے لہجوں سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرما دے۔ جو میاں بیوی آپس میں لڑے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کے لیے ہمیں اچھا رول ماڈل بنا دے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما اور اولاد کو ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بھی رشتہ دار دنیاوی وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے انہیں مل جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ان کی بیماری کو ان کے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جو ان کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اظہار بیزاریت سے بچا، جھنجھلاہٹ کے اظہار سے بچا، اپنے مریضوں کے لیے روحانی باعث تکلیف بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے۔ جو ہماری بہنیں خاص طور پہ اولاد کے صدمے اور غم میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، ان کے قریب کر دے۔ خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں اور اولاد کے سلسلے میں ہم وقت ان کے دل میں خدشات اور خوف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کو فرما بردار بنا کر اس خوف سے نجات عطا فرما۔ ہمارے باہر کے ملک کے بچوں پر خاص طور پر رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ، انہیں باہر کے گندے ماحول کے اثرات سے محفوظ فرما، انہیں اپنے دین کے قریب آنے کی توفیق دے دے، انہیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق دے، انہیں اچھی دوستی اچھی صحبتیں عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں رہنے کے باوجود مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، صدموں میں ہیں، غم میں ہیں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ سب گمان کرتے ہیں کہ جو باہر گیا بہت خوش و خرم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے جیسے غم پریشانیاں یہاں پاکستان ہندوستان میں ہیں، غموں کی نوعیت بدل جاتی ہے لیکن وہ لوگ بھی پریشان حال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بھائی بہنوں کو سکون عطا فرما اور ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خصوصی دعا فرمائیے ہمارے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کرنے والے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، صدموں سے، پریشانیوں سے، ذہنی اذیتوں سے کوسوں دور رکھے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں ہماری مدد کرتی ہیں ان کے سہاگ کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا، ان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو ایسی بہویں عطا فرما جو ان کی عزت اور احترام کریں۔ مالک مولا انہیں زوجین کو آپس میں بہت پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ جو بھی ان کے متعلقین ہوں، امپلائی وغیرہ ہوں، دیگر لوگ ہوں اللہ تعالیٰ مخلص لوگ ان کے قریب کر دے، خائن اور دھوکے بازوں سے نجات عطا فرما، انہیں تا حیات زوال عزت سے محفوظ کر دے، دھوکہ کھانے سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کا ان کے قریب آنا اور اخلاص سے کام کرنا عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ خصوصی طور پر آج دعا کیجئے ہمارے فوج کے ان نوجوانوں کے لیے جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری پوری فوج کی حفاظت فرما۔ اسی طرح ہمارے پولیس والے جو بچے ہیں جو دشمنوں سے کرمنل لوگوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے حفاظت فرما، ان کو محفوظ کر دے دشمنوں کے حملوں سے، ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، ان کو پروٹیکشن عطا فرما، انہیں اخلاص عطا فرما، اپنے ملک کے لیے بہت مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔